محمد اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین کی ارواح کے لیے، آپ اپنے ہمارے مرحومین علماء اور رفاع فقہاء شہداء سب کے لیے تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، ماہ شعبان معظم ہے اور اس عظیم الشان مہینے کی جو مناسبتیں ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی مناسبت سید و سردار مولا سید الشہداء کی دنیا میں تشریف آوری، اور ایک اور عظیم الشان مناسبت وقت کے امام صاحب العصر والزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ان دونوں مناسبتوں کے ساتھ ہمارے پاس اور بھی خوشی کے ایام اس مہینے کے اندر قرار پاتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم شعبان معظم کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مہینہ تعبیر کر سکتے ہیں، اور اس کے اپنے تقاضے ہوں گے، اس کے اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے کہ جو ماہ رمضان سے بالکل متصل ہے، اور ماہ رمضان کو خداوند متعال کی ضیافت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ خداوند متعال نے ہمیں گویا انوائٹ کیا ہوا ہے اپنے پاس، اور وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اچھی سی کوئی دعوت دے۔ تو جو عرفاء تعبیر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں بندگی کرنا چاہتا ہے، خدا کی راہ میں معنویت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے ماہ شعبان سے اپنی محنت کو شروع کر دے۔ بلکہ آپ نے یقیناً اپنی زندگی میں لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو ماہ رجب اور شعبان دونوں مہینوں کو روزہ رکھتے ہیں، دونوں مہینے میں روزہ رکھتے ہیں تاکہ پھر ماہ رمضان کے اندر پوری تیاری کے ساتھ داخل ہو سکیں، تو اپنی معنوی تربیت کرتے ہیں۔ یہ مہینہ اس اعتبار سے انتہائی اہم مہینہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آئیڈیلز کی طرف توجہ دے سکتے ہیں، آپ کی زندگی میری زندگی کیوں ہے، ہماری زندگی کے اہداف کیا ہیں، آبجیکٹیوز کیا ہیں، اور اسی طریقے سے ماہ رمضان کے لیے اپنی تیاری کر سکتے ہیں۔ کل ہم نے وقت کے امام کے سلسلے میں اور امامت کے کلی نظریے کے سلسلے میں کہ جو کانسیپٹ ہے امامت کا، اس کی اپنی پرائرٹیز ہیں، اس کو حاصل کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے۔ ہم جو ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے آبجیکٹیو سے دور نہیں رہ سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی پرائرٹیز علیحدہ ہیں، میری پرائرٹیز علیحدہ ہیں۔ یہ اچھے چاہنے والے کی نشانی نہیں ہے۔ اچھا چاہنے والا اپنے آپ کو اپنے امام کے پیچھے رکھے گا، اور امام کہتے ہی اسی ہیں۔ امام وہی ہوتا ہے جس کی بات کو بغیر کسی فردر آرگومنٹ کے ایکسیپٹ کر لیا جائے، ورنہ امام نہیں کہلاتا۔ پھر اس کو پھر آپ کوئی اور تعبیر کر لیجئے، کوئی اور لفظ سے کہہ دیجئے کہ وہ میرا مثال کے طور پر سرپرست ہے، اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ امام کہتے ہیں اور امام معصوم کہتے ہیں تو پھر اس کی بات کو بلا چون چرا، جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں، وہ ماننا ہوتا ہے۔ تو یہ امامت کا تصور ہے۔ اب اس سلسلے میں ماہ شعبان کی مناسبت سے کچھ معنویات کے تجربے کے لیے میں آپ کی خدمت میں چند آرائز پیش کروں گا، چند نکات پیش کروں گا۔ اس میں دو چار پریکٹیکل چیزیں بھی ہوں گی، ایک دو کم از کم پریکٹیکل چیزیں بھی ہوں جس کو آپ پریکٹس میں لا سکیں۔ کیونکہ ہم لوگوں کے ساتھ میں نے کل عرض کیا، بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ تھیوریٹیکل باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن پریکٹس کا پتہ نہیں ہوتا کہ اب اس کے اوپر عمل کیسے ہونا ہے۔ تو ایک دو باتیں اس طرح کی کریں گے، اور
کل جو ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ امامت کے راستے پر چلنے کے لیے کچھ پریکٹیکل پوائنٹس، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اس کو شروع کرنے کی غرض سے اور یہ سوچتے ہوئے کہ یہ اس 2 روزہ پروگرام کا اب یہ آخری ہے، دوسرا اور آخری، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے کل ہم اجازت طلب کر لیں گے. تو کچھ ایسی باتیں جس پر آپ عمل کریں تاکہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہو. ہمیں ثواب ملے گا، آپ عمل کریں گے لیکن ہمیں بھی ثواب ملے گا. اسٹارٹ اس طرح سے کروں گا، معنویت کسے کہتے ہیں؟ اسپرچویلٹی ہے کیا چیز؟ اچھا، یہ صدی، یہ زمانہ اس اعتبار سے بہت اچھا زمانہ ہے کہ یہاں پر یہ جو ایک ٹرمینالوجی ہے، کیا ہے، کسی بھی زبان میں لے لیجئے آپ، اس کو فارسی میں لیں، اردو میں لیں، عربی میں لیں یا انگلش میں لیں، یہ اسپرچویلٹی کی ٹرم کچھ نہ کچھ لوگوں کے سامنے کوائن ہو گئی ہے. جانتے تو لوگ پہلے بھی تھے لیکن گویا اس کی ڈیمانڈ اتنی نہیں تھی. اب اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ لوگوں کے اندر بڑھ گئی ہے، اور یہ جو عمل انجام پایا ہے یہ کچھ ہوا ہے 15-20 سال کے اندر. 15-20 سال 25 سال اس کے اندر یہ چیز اچانک ڈیمانڈ میں آ گئی ہے. اور اس کی نشانی کل ہم برادر کے ساتھ بات کرتے ہوئے عرض کر رہے تھے، اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ پہلے کوئی آیت اللہ بہجت کا کوئی نام بھی جاننے والا نہیں تھا. یہ پتہ نہیں 15-20 سال میں کیا ہوا اچانک کہ ایک دم سے ان کا نام لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا، اور اب جناب علی، ان کے مرید، ان کے چاہنے والے ان کو تلاش کر رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے کیا کہا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، یہ سب باتیں. یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، چونکہ بات ان کے نام گرامی تک آئی ہے، تو یہ کوئی پہلی نسل نہیں ہے عرفاء کی. یہ عرفاء کا سلسلہ کئی نسلوں سے باقاعدہ اسکول آف تھاٹ کی صورت میں اپنی پریکٹسز کو کر رہا تھا، اور تقریباً ہر بڑے شہر کے اندر ایک عارف موجود تھا. تقریباً ہر بڑے شہر کے اندر، کم از کم ایران عراق کے حوالے سے جو اس بات کا سینٹر سمجھا جاتا ہے، تو وہاں پر یہ ہوا کرتے تھے. اور مثال کے طور پر اگر آیت اللہ بہجت کو بھی کاؤنٹ کریں تو یہ کوئی 4th یا 5th جنریشن بنتی ہے عرفاء کی سلسلے کی. اب ظاہر جنریشن کا مطلب یہاں باپ بیٹا نہیں ہے، یہاں پہ استاد شاگرد ہے کہ جس کی نسل تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو یہ سمجھ لیں یہ 4تھی یا 5ویں نسل تھی عرفاء کی، جس کے اوپر اچانک ہم لوگوں کا وہ بلب جو ہے وہ جل بڑا، جبکہ وہ 5 نسلوں سے محنت کر رہے تھے یا 4 نسلوں سے محنت کر رہے تھے. تو ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یا یوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ لوگ بتانا بھی نہیں چاہ رہے تھے. پتہ نہیں کیوں اس دور میں آ کر اچانک ان لوگوں نے ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں. تو اب آپ تصور کریں کہ کچھ ایسی چیزیں جن سے ہم ایک نسل پہلے بھی غافل تھے ہمارے سامنے ڈسکلوز ہو گئیں. میں 84 میں طالب علم بنا تھا، دینی طالب علم بنا، اور 84 تک جہاں پہ رہ رہا تھا کراچی میں، وہاں مسجد میں ٹھیک ٹھاک انوالو تھا. اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں میں نے 84 میں دعائے ندبہ نہیں سنی تھی. ابھی جو ہمارے اور ہم بزرگ، ہمارے بھی بزرگ بیٹھے ہیں، یہ شاید کچھ بتا سکیں گے کہ کب سے انہوں نے دیکھا. میں تو مطمئن ہوں کہ آپ سے عرض کر رہا ہوں 84 میں میں نے دعائے ندبہ نہیں سنی تھی، جبکہ میں مسجد میں ٹھیک ٹھاک انوالو تھا. یہاں تک کہ 84 سپٹمبر میں، اکتوبر میں جب ایران پہنچا، مدرسے میں جمعے کے دن پہنچا، شب جمعہ پہنچا، صبح جمعہ ہوئی تو صبح جمعہ وہاں دعائے ندبہ پڑھی گئی. تو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دعائے ندبہ پڑھی تھی. تقریباً کنفرم میں آپ سے کہہ رہا ہوں 78 79 سے پہلے لوگ الہی عظم البلا نہیں جانتے تھے، پبلک نہیں جانتی تھی. لوگ کوئی ہوں گے خواص جو ڈائریکٹ کسی ریسورس سے لے رہے ہوں گے، سورس سے لے رہے ہوں گے، لیکن پبلک نہیں جانتی تھی. دعائے کمیل جانتی تھی کیا؟ زیادہ تر نہیں جانتے تھے. یہ سب چیزیں ابھی کھلی ہیں. اچھا، کچھ چیزیں تو اس سے بھی بعد میں کھلی ہیں. یعنی ہم لوگ مثلا دعائے فرج کو نہیں جانتے تھے. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، درود بھیجے گا ان کے نام گرامی پر، صلی علی محمد و آل محمد. کتنے سال ہوئے جانتے ہوئے ہماری آبادی کے اندر؟ یہ دعا تو ظاہر 1400 سال سے چلی آ رہی تھی. یہ دعا مفاتیح الجنان کے اندر ہے، جس کو لکھے ہوئے 125 سال ہو رہے ہیں، اور انہوں نے کہیں اور سے کوٹ کیا ہوا ہے. یہ دعائیں بہت پرانی ہیں، ظاہر ہے تو 1100-1200 سال سے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بیان ہوئی ہوئی تھی. ہمارے پاس نہیں تھی، ہماری آبادیوں میں نہیں تھی. میں نہیں کہہ رہا ہمارے علماء کے پاس نہیں تھی، نہیں، ماشاءاللہ وہ جو لکھنؤ کے اندر آپ کے پاس حوضہ علمیہ تھا، وہ بہت قابل حوضہ علمیہ تھا.
اور اس کی جو بھی اثرات ہمارے پاس ہیں وہ بتا رہے ہیں. قم میں ایک دوست ہیں، انہوں نے بڑا اچھا ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہے اور انہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے کہ بر صغیر کے علماء کا کام کیا تھا جو تقریباً غائب ہو گیا. تو انہوں نے اس بات کا جائزہ لیا کہ تاریخ کے اندر کم از کم بھی بر صغیر کے شیعہ علماء نے 25,000 کتابیں لکھی ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے. ان 25,000 کتابوں کو جب انہوں نے جا کر ڈھونڈنے کی کوشش کی تو 8,000 کتابوں کا اسکرپٹ ان کو مل گیا. 8,000 کتابوں کا اسکرپٹ ان کو ملا ہے، اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری پبلک 8,000 میں سے 8,500 کو بھی نہیں جانتی ہوگی. سمجھے 8,500 کا تو نام ہی نہیں سنا ہوگا انہوں نے. شاید 100-200 کتابیں گئی ان کے ذہن میں رہ گئی ہوں گی کہ شاید یہ ہوں، ورنہ کسی نے نہیں سنا ہے. اور میں کہوں کہ اکثر نے تو ساری 8,000 کو کسی کو سنا ہی نہیں ہے. تو میں صحیح کہہ رہا ہوں. ہم لوگ اپنے علماء کے کام کو محفوظ نہیں کر سکے. تو یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قدیم میں نہیں تھا ہمارے پاس، نہیں، قدیم میں بہت کچھ تھا ہمارے پاس. یہ ہم نے 50-60 سال میں کہیں لوز کیا ہے. جو میری اب تک کی تھوڑی بہت میں اس کو سمجھ پا رہا ہوں، 1925-30 کے بعد سے کہہ سکتے ہیں، وہ جو لکھنؤ کے اندر فسادات وغیرہ ہوئے اس کے بعد سے ہمارا لوز کرنے کا ٹائم شروع ہوا ہے، اور وہ سب ہمارے ہاتھ سے نکلنا شروع ہوا. یہاں تک کہ پاکستان بنا، یہ ہوا وہ ہوا، اور اس کے بعد جو کچھ داستان تھی وہ کل میں نے اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کی. تو وہ جناب جو کچھ رہا سہا تھا وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. ہم لوگ تقریباً بیگانہ ہو گئے. اس کے بعد یہ سمجھ لیجیے ایک رینیسانس شروع ہوا دوبارہ سے اس کو ڈسکور کرنے کا جو پہلے سے اجداد کے پاس تھا کہ بھائی یہ ہے کیا. تو مجھے یاد ہے ماہ رمضان کی جو اعمال اب ہمارے یہاں مشہور ہیں، دعا افتتاح وغیرہ، یہ 30 سال پہلے مشہور نہیں تھے ہمارے درمیان. میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں کنفرم آپ کو کہہ رہا ہوں، ارلی 80s میں ہم لوگ دعا افتتاح نہیں جانتے تھے. مسجدوں میں ہر روز ہر روز دعائیں نہیں پڑھی جاتی تھیں ماہ رمضان کے لیے. سحری ہوتی تھی، افطار ہوتی تھی، یہ ساری باتیں ہوتی تھیں، لیکن یہ دعائیں وغیرہ نہیں تھیں. یہ کچھ ہوا ہے کہ یہ سلسلہ دوبارہ چلا ہے، اور اچھا چلا کہ الحمدللہ رب العالمین اب ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. پہلے ہمیں یاد ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی 23 کی شب کو لوگ جمع ہو جاتے تھے اعمال کرنے کے لیے. یہ تھوڑی ہوتا تھا کہ ہر روز دعائے افتتاح پڑھی جا رہی ہے، ہر روز مثلا دعائے سحر پڑھی جا رہی ہے. اب الحمدللہ رب العالمین لوگ پڑھ رہے ہیں، تو کچھ ہوا ہے. اچھا اب کا کچھ ہوا تو ہے، لیکن ابھی بھی کیا ہو رہا ہے، کچھ پیکٹس میں کچھ گروپس کے اندر زیادہ پہنچ گیا ہے، اکثر کو نہیں پتا. اسپیشلی جو لوگ مین اسٹریم سے دور تھے انہیں بہت کم پتا ہے. اور جو سب سے بڑا کوشچن اس وقت میرے جیسے طالب علم کے سامنے ہے وہ یہ کہ کیا لوگوں کو پتا ہے کہ اسپریچولیٹی کسے کہتے ہیں، معنویت ہوتی کیا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا ہے. اچھا اب یہ معنویت کے ساتھ ایک ایشو ہے، وہ یہ کہ جس نے اس کو چکھا نہیں ہے اس کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے. نام تو پتا ہے لیکن باقی نہیں پتا کہ اس کو یہ ہوتا کیا ہے. یہ تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے کہیں پر ایک جگہ کے اوپر ہفتہ وار درس دیا کرتا تھا، تو وہاں پہ میں نے کہا کہ دل سے دعا مانگیں. میں نے کئی دفعہ یہ بات دہرائی تو ایک صاحب میرے پاس آئے نماز کے بعد، کہنے کہ مولانا ذرا ایک دفعہ یہ بتائیں یہ دل سے دعا ہوتی کیا ہے. یہ ہم بھی دعا مانگتے ہیں، ہم بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، بھئی دعا مانگتے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں دل سے دعا مانگیں، تو اس میں یہ کیا کرنا ہوتا ہے، کچھ اندازہ تو ہو کہ ہے کیا یہ معاملہ. تو یہ اسپریچولیٹی ایسے ہی ہے کہ ہم میں سے اکثر کو اسپریچولیٹی کا شاید نام سننے کو ملا ہے، شاید تجربے سے نہیں گزر رہا. اچھا جب تک کوئی اس تجربے سے نہیں گزرتا یہ معاملہ حل نہیں ہوتا. اگر آپ تھوڑا بہت ان مفاہیم کی طرف توجہ دیں تو یہ تمام ادیان کے اندر ہے، یہودیت میں، عیسائیت میں، اسلام میں، دوسرے ادیان کے اندر، سب میں ہے. اور آپ ایک ٹرمینالوجی بار بار استعمال ہوتا دیکھیں گے، مسٹک ایکسپیرینس، عرفانی تجربہ. یہ کیا ہوتا ہے، کسے کہتے ہیں، یہ کیسے اس کو اچیو کیا جاتا ہے، اس میں پہلا قدم کیسے رکھا جاتا ہے. ہمیں اس کو ایکسپلور کرنا پڑے گا کہیں نہ کہیں، تو ہمارا کام شروع ہوگا. یعنی فرض فرمائیے اگر کسی نے پہلی سٹیئر پر پاؤں ہی نہیں رکھا ہے تو وہ کیا بتا سکتا ہے کہ روف ٹاپ پہ کیا گزر رہی ہے. یہ تو معاملہ حل ہی نہیں ہوگا پھر. اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم جیسے طالب علموں کو تو اندازہ ہو گیا کہ بھئی چلو ٹھیک ہے ہم طالب علم، ہمیں کرنا کیا ہے، تو ہم ایک آدھ ترکیب بتاتے ہیں کہ بھئی اس ترکیب پر، بچکانہ سی ایک ترکیب ہے، اس پہ ایک دو پہ آپ عمل کریں تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے مسٹک ایکسپیرینس کے لیے گویا دروازے کا لاک تو کھلے کسی طریقے سے. لاک کھلے گا تو بات آگے بڑھے گی. پھر آپ دروازہ کھولیے گا، اندر جائیے گا ایک کمرے سے دوسرے کمرے، اور پھر داستان بہت لمبی ہے.
داستان بہت لمبی ہے، وہ آپ لوگوں نے جو ایران گئے ہوں گے اور تقریباً سبھی جا چکے ہوں گے، تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ایک عطار نام کر کے ایک عارف ہے، اس کا مقبرہ ہے. تو اس کے بارے میں ایک اور شاعر نے یہ کہا تھا کہ ہفت شہر عشق را عطار گشت ماں ہنوز اندر خمیں یہ کوچے. تو اس نے کہا یہ جو عطار تھا یہ عشق کے 7 شہر گھوم گیا. 7 شہروں کی اس نے ٹورزم کر لی. عشق کا ایک شہر، دوسرا شہر کہہ رہا ہے میں تو ابھی پہلے شہر کے پہلے محلے کے پہلے ٹرن پہ کھڑا ہوں. تو میں کہتا ہوں یہ خوش نصیب ہے کہ ٹرن تک تو پہنچا، پتہ نہیں میرا تو قفل بھی کھلا ہے یا نہیں کھلا ہے. لاک کھلے گا تو بات چلے گی نا، ہفت شہر عشق تو بات کی بات ہے. دروازہ تو کھلے کسی طریقے سے. دروازہ کیسے کھلتا ہے یہ؟ اچھا، اس میں ہم لوگوں کی زندگیوں کے اثرات ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ کی دعائیں ہمارے کام آتی ہیں، بہت ساری چیزیں، حب اہل بیت. ایک چھوٹا سا طریقہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. اس طریقے کو میں نے جہاں کئی جگہ بیان کیا ہے، نیٹ پر بھی اور دوسری مجالس وغیرہ کے اندر بھی. کچھ لوگوں نے اس پہ پریکٹس کی ہے، کچھ لوگوں نے اس پہ عمل کیا ہے، بلکہ کچھ نہیں، کافی لوگوں نے عمل کیا ہے. آج تک مجھے کوئی نہیں ملا جو یہ کہے کہ اس میں اثر نہیں ہے. یہ تو بہت ملے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نے 1 مہینہ کیا، 2 مہینے کیا، بعد میں ہماری عادت چھٹ گئی. یہ تو بہت ہوا ہے، لیکن یہ نہیں ہوا ہے کہ کسی نے عمل کیا اور مجھ سے کہو اس میں اثر نہیں ہے. بڑے بڑے پیسیمسٹ ٹائپ کے لوگ جو اسپریچویلٹی کے اوپر یقینی نہیں رکھتے، ان سے بھی میں نے کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے، نہیں ہے نا تو کرنے میں کیا حرج ہے بھائی. اگر تم کہہ رہے ہو کہ یہ میٹھا نہیں ہے تو تم کھا کے دیکھ لو. میٹھا نہیں ہے تو نقصان نہیں دے گا نا تمہیں زیادہ سے زیادہ، تو کھاؤ پی لو، اس کو کیا حرج ہے. تو انہوں نے بھی کیا، انہوں نے کہا کہ ہاں اثر تو ہوا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ کوئی اور. میں کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، یہ کیا طریقہ کار ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل. اچھا، خوبی ہم لوگوں کے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس اس گزشتہ کے، جیسے یاد گزشتگان جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اس زمانے کی کچھ نشانیاں چل رہی ہیں، پچھلے زمانے کی کچھ نشانیاں چل رہی ہیں. ایسی آپ کی توجہ دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا اس میں مزہ بھی ہو جائے گا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، آپ گاڑی چلا رہے ہوں، پاکستان اور ہندوستان میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، کچھ مانگنے والے آ جاتے ہیں اور جا کے وہ نوک کرتے ہیں اور آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ ایگزیکٹلی ہم کہتے ہیں معاف کرو. صحیح، البتہ معاف کرو وہ کم سے کم حکم کے انداز میں کہتے ہیں. اچھا، یہ معاف کرو کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کون سی غلطی کی ہے؟ معاف کرو کا ہے نا، معافی آپ کب کہتے ہیں معاف کرو؟ معاف کرو اس وقت کہتے ہیں جب میں نے کوئی غلطی کی ہو. اچھا، نوک کس نے کیا ہے؟ اس نے کیا ہے. اور معافی کون مانگ رہا ہے؟ میں نے کون سی غلطی کی ہے بھائی؟ میں نے کیا غلطی کی ہے؟ اچھا، معاف کرو تو کہتا ہوں، لیکن معافی مانگنے کے لیے ایک لہجہ بھی تو چاہیے ہوتا ہے، اور لہجہ میرا کیسا ہوتا ہے؟ یعنی میرے معاف کرو کا ٹرانسلیشن دفع ہو جاؤ میں بہت دور نہیں ہے، لیکن ہے معاف کرو. لہجہ یہ ہے کہ بھاگ جاؤ، لیکن جملہ یہ ہے کہ معاف کرو. یہ کیا کہانی ہے؟ یہ لہجہ جدید دور کا ہے اور لفظ پرانے وقتوں کا ہے. جو پرانے وقت کیا تھا؟ پرانا وقت یہ تھا کہ اگر کسی نے آپ سے کچھ مانگ لیا تو گویا اس نے اپنی عزت آپ کے حوالے کر دی، اور اگر آپ صاحب عزت ہیں تو آپ کو دینا ہے، اور اگر آپ نہیں دے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس کے سامنے شرمندہ ہو گئے. پچھلے زمانے میں یہ تھا، مانگتے نہیں تھے. اگر مانگ لیا تو اس نے گویا اپنی عزت آپ کے قدموں میں رکھ دی. آپ صاحب عزت ہیں تو آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ اس کی رسپیکٹ کریں اور کچھ نہ کچھ دے دیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے نہیں دیا تو سمجھا جائے گا کہ بھئی آپ تو بہت ہی بڑے بے عزتی کر گئے. تو گزشتہ زمانے کے دستور سے جو چلا آ رہا تھا اس کا جواب کیا تھا؟ اگر کسی نے مانگا اور میں نہیں دے سکا تو میں اس سے کیا کہتا تھا؟ بھائی مجھے معاف کرنا، میں نہیں کر سکا. اب یہ تو سارا نکل گیا، معاف کرو رہ گیا. معاف کرو کا لہجہ جدید دور کا ہے اور لفظ پرانے دور کا. یہ ہمارے ساتھ بہت ہوتا ہے کہ ہم نئے اور پرانے کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور پرانے کا کوئی فٹ پرنٹ باقی رہ جاتا ہے تو معاف کرو رہ گیا ہے ابھی بھی. اس طرح اسپریچویلٹی کے کچھ فٹ پرنٹس ہمارے اندر رہ گئے ہیں ابھی، اور یہ اچھا ہے کہ ابھی کچھ بچ گیا ہے، ورنہ اگر یہ بھی نکل جاتا ہاتھ سے تو نہیں معلوم پھر کیا ہونا تھا.
ان میں سے ایک چیز، بڑی عالی شان چیز جو ہمارے درمیان بچ گئی ہے، رہ گئی ہے، وہ بیوی کے نام کی تسبیح ہے۔ درود بھیجے گا ان کے نام گرامی پر، صلی اللہ علی محمد آل محمد۔ یہ بڑی عظیم الشان چیز ہے جو ہمارے درمیان رہ گئی ہے، لیکن بالکل معاف کرو کہ لہجے کی طرح رہ گئی ہے۔ یہ تسبیح ہم کتنی دیر میں پڑھتے ہیں؟ دیر سویر کیا، میں آپ سے پوچھوں کتنے سیکنڈ میں پڑھتے ہیں؟ تو میں نے اندازہ لگایا ہے، جس زمانے میں ایسی حرکتیں غلط قسم کی کرتا تھا، میں نے اندازہ لگایا کہ لوگ 15 سے 20 سیکنڈ کے اندر تسبیح پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو تسبیح ہے اس میں اللہ، اللہ اکبر، اللہ ایک ورڈ ہے، اکبر ایک اور ورڈ ہے، ٹوٹل ملائیں تو آپ کے پاس 200 ورڈز بنیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ اکبر 34 ٹائمز تو 68 تو یہی ہو گئے، پھر باقی کو کر لیں تو 200 ورڈز آپ کے پاس بنیں گے۔ اچھا، 200 ورڈز کو اگر آپ 20 سیکنڈ میں پڑھ رہے ہیں تو پر سیکنڈ کتنے ہو رہے ہیں؟ 10 پر سیکنڈ 10۔ اسپیڈ اگر میں اس اسپیڈ کو مائک پہ بولوں تو انسلٹ سے کم نہیں ہوگا۔ اور اب سوچیں کہ خدا کا شکر ہے ہماری تسبیح پڑھتے وقت فرشتوں کے سوا کوئی نہیں سن رہا ہے، ورنہ ٹھیک ٹھاک انسلٹ ہے۔ آپ ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ کے اندر 10 لفظ بولوں تو آپ سوچئے نہ اللہ ہے نہ اس میں اکبر ہے، یہ کچھ اور ہی ہے، ایک فر فر کی ایک آواز ہے جو 20 سیکنڈ تک آتی رہے گی اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس تسبیح نے اثر کرنا ہے کیا؟ اس نے نہیں کرنا۔ پہلا اسٹیپ یہ کر لیجئے، آپ یہ سوچ لیجئے کہ بھائی یہ تسبیح ہے، اس میں 200 ورڈز ہیں، میں نے اس کو تھوڑا سا سکون سے پڑھنا ہے۔ اپنے اوپر واجب دے دیں، ذمہ داری ڈال دیں کہ میں نے اس کو 2 منٹ میں پڑھنا ہے، جلدی نہیں کرنی۔ مثلا کسی اسپیڈ سے پڑھنا ہے، جیسے ایسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کم سے کم اتنی اسپیڈ پہ لے آؤں، وہ جو ایک دم BMW چل رہی ہے پیچھے، یہ سب تسبیح کے ساتھ یہ مذاق ختم ہونا چاہیے۔ اب وقت آ گیا، بہت ہو گئی، اب تسبیح کی اسپیڈ کو تھوڑا سا سلو کر لو، پہلا اسٹیپ۔ دوسرا اسٹیپ یہ کیجئے کہ اس میں اللہ کا نام ہے اور اکبر ہے، یہ جو ورڈز ہوتے ہیں یہ کسی چیز کی ریفلیکشن ہوتے ہیں، ورڈز ریالٹی کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں سیل فون، تو سیل فون ایک ورڈ ہے لیکن ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے اس پیس کو جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو اللہ ہے یہ خدا کی ذات جلالہ کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے، اور اکبر اس کی کبریائیت کو بیان کرنے کے لیے، صحیح ہے؟ آپ یہ جو ورڈ ریفلیکٹ کر رہے ہیں نا، اس پر تھوڑا سا ایک گلمس ضرور ڈال دیں، کچھ ہے یہاں پر۔ جیسے آپ نے کہا اللہ اکبر تو سوچئے خدا ہے جس کی کبریائی ہے، تو آپ نے 34 ٹائمز کہنا ہے اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کے اندر سوچیں خدا کی کبریائی، عظیم الشان خدا، اس کی عظمت بہت زیادہ ہے، اپنے دل پہ تھوڑا سا ریفلیکشن لائیں اس کا۔ پھر آپ نے کہنا ہے الحمدللہ، تو آپ سوچیں خدا کی نعمتوں کا شکر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تھوڑا سا سوچ کے ایک آدھ نعمت کو یاد بھی کر لیجئے، جیسے اولاد کی نعمت یاد کر لی، ایمان کی یہ نعمت یاد کر لی، میری باڈی صحیح چل رہی ہے، میں صحیح سالم ہوں الحمدللہ، وہ جو خدا نے عزت دی ہے الحمدللہ، کچھ چیزوں کو یاد کر لیں الحمدللہ الحمدللہ۔ تیسرا کام ہے سبحان اللہ، یعنی جتنی خرابیاں مجھ سے ہیں اللہ کی ذات پاک و پاکیزہ ہے، خرابیاں مجھ سے، غلطیاں میری ہیں، اللہ کی ذات میں کوئی برائی نہیں۔ تسبیح تھوڑا سا سلو پڑھیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو پڑھ رہے ہیں اس پہ تھوڑا سا ریفلیکشن ڈالیں، اپنے ذہن کو تھوڑا سا اس کی طرف لے کر جائیں۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ادھر ادھر چلتے پھرتے تسبیح پڑھ رہا ہوں، یہ صحیح نہیں ہوگا، آپ بیٹھ کے پڑھیں۔ ویسے بھی تسبیح کے آداب میں سے ایک ہے کہ جس کروٹ پر آپ نے نماز پڑھی ہے اس کو اٹھے بغیر آپ نے تسبیح پڑھنی ہوتی ہے، چینج نہیں کریں آپ، یعنی جگہ سے نہیں اٹھیں، وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کا پاؤں تھک گیا ہے تو آپ اپنی کروٹ تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اٹھے نہیں۔ تسبیح کا ادب یہ ہے کہ وہیں بیٹھ کے پڑھیں آپ، صحیح۔ تو یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ اب میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ تھوڑی عجیب سی بات ہے، اس کو سمجھنے میں، نہیں، قبول کرنے میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے میں ایک سائنٹیفک پروف دے دوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، محمد و آل محمد وعجل۔
آپ نے قدیم زمانے میں دیکھا ہوگا لوگوں کو، آج کل ہم لوگ یہ سب نہیں کرتے، قدیم زمانے میں دیکھا ہوگا کہ کوئی کسی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میرے لیے کچھ دم کر دیں، تو وہ اٹھاتا، اس نے کچھ پڑھا اور پانی میں پھونکا اور اس کو پکڑا دیا. صحیح. اچھا اب ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 نمبر دم اتنے آ گئے کہ ہم لوگ بے دم ہو گئے ہیں بالکل ہی. ہم نے کہا بھائی اب یہ دم کی دنیا جو ہے وہ ختم کرو، اب معاملہ یہ چھوڑ دو. ہم نے کرنا چھوڑ دیا. لیکن سوال ایک ہے، یہ جو پانی ہے کیا اس پر کچھ اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ سائنٹیفک پروف چاہیے بھائی، ادھر ادھر کی بات نہیں چاہیے. تو ایک جیپنیز ہے، اس نے بہت پہلے ایک ریسرچ ورک کیا تھا، تقریباً 8-9 سال پہلے، میرے خیال میں 10 سال ہو رہے ہوں گے شاید، اتنا تقریباً ہو رہا ہوگا. آپ نیٹ پہ جائیں سرچ کریں میسیجز فرام واٹر، وہ آ جاتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں، داستانیں اس نے لکھی ہیں. اس کی داستان اس طرح سے تھی کہ وہ واٹر کا کوئی ایک ڈراپ لیتا تھا اور اس کو سب زیرو میں ڈراپ کر کے اس کو کرسٹلائز کر دیتا تھا. پھر اس کرسٹل کو وہ مائکروسکوپ کے نیچے رکھتا تھا اور اس کرسٹل کی شیپ دیکھتا تھا کہ کیسی بنی. تو اس نے یہ دکھایا، پوری دنیا کو بتایا کہ بھائی یہ جو پانی ہے یہ بہت ہی ہوشیار ہے، یہ بہت ہی عقل مند ہے، یہ پانی بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے. یعنی اس طرح سے اس نے کیا کہ ایک بوتل لی، اس بوتل کے اوپر لکھا کہ میں تمہیں مار دوں گا، انگلش میں، جاپنیز میں اور مختلف زبانوں میں، کہ اس کو دھمکیاں لکھ دی. اور ایک بوتل لی اور اس کے اوپر لکھا کہ مجھے تو بہت اچھے لگتے ہو اور میرا تمہارا بڑا اچھا رشتہ ہے اور یہ ہے وہ، تھینک یو اور یہ اور وہ. یہ سب دونوں بوتلوں کے اوپر صرف لیبل لگا کے رکھ دیا. اور کچھ دنوں کے بعد اس نے وہ جس کے اوپر دھمکیاں لکھی تھیں اس کو جو کرسٹلائز کیا تو انتہائی بدصورت کرسٹل بنے. اور وہ جو اس نے تھینکس اور فلاں فلاں لکھا تھا اس کو جو کرسٹل کیا تو بڑے خوبصورت کرسٹل بنے. اچھا وہ جیپنیز تو بیچارہ دیوانہ ہو گیا، وہ کرسٹل بنا کے مر گیا. پھر تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا جناب 2 آدمی لڑ رہے تھے کہیں پر ریسٹورانٹ کے اندر، اس نے پانی رکھ دیا بیچ میں، خوب چک چک بک بک ہوتی رہی، لڑائی ختم ہوئی، اس نے پانی اٹھایا، اس کو جا کے مائکروسکوپ میں دیکھا اتنا گندا کرسٹل جس کی کوئی حد نہیں. پھر اس نے دیکھا بھائی کہیں پہ کچھ لوگ عبادتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ وہاں پہ اس نے جا کے رکھ دیا. اب جو عبادتوں کا کرسٹل اٹھا کے دیکھا تو انتہائی خوبصورت. اس کو پتا چلا کہ بھائی یہ پانی ایک ایسی چیز ہے جو لینگویجز بھی سمجھتی ہے. تو اس نے دنیا کی مختلف زبانوں کا تجربہ کیا کہ بھئی یہ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہی. اچھا آپ کو اگر یقین نہیں آئے نا تو آپ نیٹ پہ جا کے دیکھ لیجیے گا، نیٹ بڑا اچھا سورس ہے. اور یہ کوئی یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ نہیں ہے آپ گوگل پہ سرچ کیا کوئی ایک انون سی ویب سائٹ کھل گئی، باقاعدہ یونیورسٹیز نے اس کے اوپر کام کیا. پھر میں ایک دفعہ ایران میں تھا تو ایک خاتون اسکالر تھیں ایران میں، تہران میں. انہوں نے کیا کیا کہ بالکل سیم میتھڈ کو قرآن کریم کی آیتوں پہ امپلیمنٹ کیا. یعنی پانی کو قرآن کریم کی آیتیں سنا کر اس کا کرسٹل بنوایا. اور پھر ان لوگوں نے وہ ساری، چونکہ مائکروسکوپ سے جو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کا پکچر کھینچ کے اس کو آپ پرنٹ نکال سکتے ہیں، دنیا کو دکھا سکتے ہیں. تو انہوں نے پوری دنیا کو دکھایا کہ دیکھو یہ بن گیا قرآن کریم سے. خوبصورت ترین چیزیں قرآن کریم کی آیتوں سے بنی، اہل بیت کے ناموں سے بنی. یہ پانی یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے. اچھا اب ایک بات عجیب و غریب ہے، ہم تقریباً 70% کے قریب پانی پانی ہے. اچھا اب اگر میں کسی کے بارے میں حسد کے جذبہ لیے بیٹھا ہوں اور میں کسی کے بارے میں برا سوچ رہا ہوں تو میری باڈی پر اثر پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا ہے؟ بھائی میں بھی تو پانی ہوں نا، پڑ رہا ہے. کس کا نقصان کروں گا؟ اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ پتہ نہیں کہاں بیٹھا، میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں، اپنے پانی کا بیڑا غرق کر رہا ہوں. میں 70% خود پانی ہوں. صحیح ہے. اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے قبول کر لیجئے اور آپ نیٹ پہ جا کے اس کو سرچ کر لیجئے گا. جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ سارا کا سارا تقریباً آپ کو مل جائے گا. جاپنیز سائنٹسٹ کا نام کافی عرصے سے میرے دماغ میں نے دہرایا نہیں تو میرے دماغ سے نکل گیا. اگر کسی کے ذہن میں ہے تو بعد میں بتائیے گا، لیکن سرچ کرنے کے لیے میں نے آپ کو کی ورڈز دے دیے ہیں، یہ آپ جا کے سرچ کر لیجئے گا، فوراً آپ پہنچ جائیں گے، کوئی مشکل نہیں ہوگی. اچھا میں نے جب اس کو پہلی دفعہ دیکھا تو میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے ذکر میں جو میں اہل بیت کا ذکر کروں، اللہ کا ذکر کروں، اس میتھڈ کو کہاں استعمال کروں. تو میری سمجھ میں یہ آیا کہ بھئی یہ جو میرا بلڈ ہے یہ بھی تو ایک لیکوڈ ہی ہے نا، اور سب سے زیادہ میرے وجود میں، میرے میٹیریل وجود کے اندر جس کی رسائی ہے، جس کی اپروچ ہے وہ بلڈ کی ہے. ہماری باڈی میں سوائے ناخن اور بال کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس کو اگر آپ نے چھیڑا تو وہاں سے بلڈ نہیں نکلے گا. ہر جگہ سے بلڈ نکلے گا، سوائے ناخن اور بال. یہ 2 جگہیں شاید ایسی ہیں جہاں سے بلڈ نہیں نکلتا ہے.
باقی سب جگہ سے بلڈ نکلتا ہے. تو پھر مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ اگر میں نے کوئی ذکر اپنے بلڈ پہ پڑھ دیا، وہ میرے جسم کے کونے کونے میں پہنچ جائے گا، تو اس کا اثر میرے جسم کے کونے کونے پہ آ جائے گا. اب میں اپنے بلڈ پہ ذکر کرواؤں کیسے؟ میں نے اس کا بھی ایک اور طریقہ سوچا. جو آدمی بیکار بیٹھے گا تو سوچے گا ہی نا آخر. میں بیکار بیٹھا تھا تو میرے دماغ میں آیا کہ بھائی اس کا اس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے. تو میں نے ایک حل سوچا. میں نے یہ حل سوچا کہ جب میں تسبیح پڑھوں گا نا تو میں سوچوں گا کہ یہ جو میرا ہارٹ ہے، جو پمپنگ اسٹیشن ہے میرے بلڈ کا، یہ تسبیح پڑھ رہا ہے. باڈی کے سارے بلڈ نے گزرنا یہیں سے ہی ہے. تو میں نے سوچا جب میں کہوں گا اللہ اکبر نا تو بالکل یوں سوچوں گا جیسے یہاں کا میرا دل یہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ. یہاں سے سوچوں. تو میں نے کنسنٹریٹ کیا اپنی سوچنے کی طاقت کو اپنے دل کی طرف، اور سوچا کہ یہ جو دل ہے گویا میرا دل پمپ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میرے بلڈ کے اوپر اس ذکر کا اثر آئے گا. اچھا یہاں سے آئے گا تو پھر پوری باڈی میں پہنچ ہی جائے گا. 3 پوائنٹس میں تسبیح کے اوپر محنت کریں. نمبر 1 اسپیڈ سلو. نمبر 2 میننگز پر تھوڑا سا ریفلیکشن. نمبر 3 یہ جو پمپنگ اسٹیشن والی بات کہی. آپ یہ کام کر لیں. اگر کوئی، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اگر کوئی 1 ہفتے تک کرے اور کہے مجھ پہ اثر نہیں ہوا، آج تک میں نے نہیں سنا. 1 ہفتے تو چھوڑ دیں، کوئی 1 دن کرے 5 دفعہ، 5 دفعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ، سب ملا ملو کے پڑھتے ہیں نا، تو 3 دفعہ کر لیں. 3 دفعہ کوئی کرے روزانہ اور کہے مجھ پہ اثر نہیں ہو رہا، میں نے نہیں سنا. ایک دفعہ میں پاکستان سے باہر ایک جگہ پہ تھا، ایک گھر میں، وہاں کی جو ہماری ایک بہن تھی وہاں پہ بہت ماشاءاللہ محنت کرنے والی، وہ میرے پاس آئیں کہ نہیں میرا دل بڑا پریشان رہتا ہے، میں کیا کروں. یہ ترکیب مجھے ان دنوں نئی سمجھ میں آئی تھی. تو میں نے کہا یہ آزمانے کے لیے یہ خاتون بہت مناسب ہے. کہیں تو بھائی میں آزماؤں نا اس ترکیب کو. تو میں نے ان سے کہا کہ بہن ایسا کریں، آپ ایسے کر لیں. تو انہوں نے کہا اس کا کیا ہوگا. اچھا میں جہاں کہیں بھی بتاتا ہوں یہ نہیں بتاتا کہ کیا ہوگا، چونکہ جو کرے گا اس کو فوراً خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہو گیا. انہوں نے کہا اس کا کیا ہوگا. میں نے کہا ایسا ہے، ابھی مغرب کی نماز ہونے والی ہے، عشاء کی پڑھ کے آئیں پھر ہم بات کریں گے کہ کیا ہوگا. عشاء پڑھ کے آئیں، کہ نہیں مولانا میں نے تو ابھی 10 دفعہ اللہ اکبر کہا تھا، وہ ہو گیا. میں نے کہا بہن ایسے ہونا چاہیے تھا. اچھا میں نے کہا بھائی تکے میں چل گیا یہ معاملہ. پھر میں نے نیٹ پر ایک جگہ ریفلیکٹ کر دیا اس کو. نیٹ پر ایک جگہ کہیں کوئی لیکچر ہو رہا تھا، میں نے بول دیا تو ایک خاتون نے کینیڈا سے مجھے ایک چیٹنگ میں پکڑ لیا. کہیں لیکچر تھا، اس کے بعد Q&A تھا، اس کے بعد انہوں نے مجھے فوراً وہاں پہ لیا اور کہا کہ آپ فلاں ہیں. میں نے کہا میں فلاں ہوں. کہا آپ نے وہ ترکیب بتائی تھی. میں نے کہا وہ ترکیب بتائی تھی. کہنے کہ آپ کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ہاں اس کا مطلب ہے کہ یہ باؤنڈریز کراس کر لیتا ہے، یہ پاکستان کے پاسپورٹ کے بغیر بھی چل جاتا ہے، ادھر بھی چل رہا ہے. یہ ابھی تک گارنٹی سے کہہ رہا ہوں چل رہا ہے. میں نے اتنا وقت آپ کا لیا، اس خاطر لیا، آپ کر کے دیکھیں آزما. اچھا یہ مجھے تقریباً اندازہ ہو گیا کہ ہم جہاں کہیں بولتے ہیں کچھ پرسنٹیج لوگوں کی کر لیتے ہیں، اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں آپ پر اثر ہوگا انشاءاللہ. ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں اس معنویت کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سب یہ ایک پریکٹس ہو گئی. پریکٹس کی بات ہوئی تھی نا کہ بھئی ایسا جا رہے ہیں نا، ہم کل روانہ ہو جائیں گے، آپ کو ایسی باتیں کر کے چلے جائیں، پھر آپ کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہ ہو. کیونکہ ہم لوگ تو ٹیچر ہیں، ہم لوگ پڑھاتے تھے، تو ٹیچر کوئی ہوم ورک دیے بغیر نہیں جاتا ہے. ٹیچر اسائنمنٹ دیتا ہے، کوئی نہ کوئی کام دے کے جاتا ہے. تو بھئی ہم تو ٹیچر کم از کم بچوں کے لیے تھے، یہاں تو ہم کام تو کم سے کم دے سکتے ہیں. یہ ایک کام ہو گیا. ایک اور کام میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اچھا اگر آپ نے یہ جو تسبیح والی بات کہی ہے اس کو روٹین میں کر لیا تو پھر آپ اس کے کمالات کچھ اور دیکھیں گے. اگر آپ نے روٹین بنا لیا اس کو تو پھر آپ اس کے کمالات بہت دیکھیں گے. آپ کا دل بہت عجیب و غریب طریقوں سے بہت ساری چیزوں کے لیے تیار ہونا شروع ہو جائے گا. تیار دل کسے کہتے ہیں؟
تیار دل اسے کہتے ہیں جس پر حقیقتیں ریفلیکٹ ہوں، حقیقتوں کے پیچھے بھاگنا نہ پڑے، حقیقت اس پہ ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائے، اس کو ہم تیار دل کہتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ میں ادھر ادھر بھاگتا ہوں اور دیکھتا ہوں بھائی میری شکل نظر کیسی آ رہی ہے، آئینہ مجھے نظر نہیں آ رہا، اور ایک دفعہ آئینہ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں یوں اٹھاتا ہوں اور دیکھتا ہوں اچھا یہ ہے۔ آپ کے پاس دل ایک آئینہ ہے، حقیقت ڈھونڈنے کہیں نہیں جانا چاہیے، یہ یہاں پہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے، اس کو اتنا صاف ہونا چاہیے، اصولاً ایسا ہونا چاہیے۔ ہم لوگ نہیں کر پائیں یہ اللہ کی مرضی، ہمارا ارادہ اللہ کے اوپر بعد میں چھوڑوں، پہلے تو اپنی مصیبت ہے ہماری، تو خدا توفیق دے ہی دیتا ہے۔ یہ کر لیں، ایک ہو گیا، ایک پریکٹس ہو گئی۔ دوسری پریکٹس یہ ہے، اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کریں گے مجھے ثواب ملے گا۔ میں اچھا بزنس مین ہوں اس معاملے کے اندر، کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہاں سے مجھے پروفٹ مل سکتا ہے، تو میں اس کو اپرچونٹی کو جانے نہیں دوں گا۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ نے ایک واجب نماز پڑھ لی، مستحب نماز جو بھی آپ پڑھ رہے تھے وہ آپ نے پڑھ لی، نماز ختم ہو گئی، آپ سجدے میں گئے، جس کو ہم معمولاً سجدہ شکرانہ کہتے ہیں۔ سجدہ شکرانہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا کام۔ آپ سجدہ شکر میں گئے، اب آپ کیا کریں؟ آپ کا ویژن تو بند ہو گیا، اب آپ کو دنیا کی اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے سوائے کارپیٹ کے۔ اگر آپ گھور کے دیکھنے کی کوشش کریں تو شاید نظر نہیں آتا ہے۔ اب آپ کا جب آنکھیں بند ہو گئی ہیں، اب آپ اپنے دل کو کھولیں اور آپ اپنے خدا سے گفتگو کرنا شروع کریں، 1 to 1، آپ کی اپنی زبان میں جس میں آپ کو آسانی ہو، جو بھی زبان ہے آپ کی، کوئی بھی زبان ہے آپ کی، اللہ کے یوں سوچیں آپ کھڑے، خدا کھڑا ہے، آپ نے خدا سے 1 to 1 گفتگو کرنی ہے۔ کوئی غائب کا صیغہ استعمال نہیں کیجیے گا، تھرڈ پرسن استعمال نہیں کیجیے گا، وہ ہے جو نہیں، وہ نہیں، وہ سامنے کھڑا ہے۔ تم کہو، آپ کہو، اے خدا کہو، کیونکہ وہ سامنے ہے۔ غائب کیوں لے رہے ہو؟ حاضر سمجھو۔ آپ سجدے میں جائیں اور خدا کو سمجھیں کہ حاضر ہے، حاضر ہو گیا، اب گفتگو کرو، بات کرو۔ اچھا اب کوشچن یہاں پہ یہ آتا ہے کہ بھائی بات کریں کیا؟ بزنس پارٹنر سے تو بزنس کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور کوئی ہوتا ہے تو اس سے کچھ اور باتیں ہوتی ہیں، اس سے کیا بات کرنی ہے؟ اس سے جو دل میں آ رہی ہے نا وہ کہتے ہیں۔ اب کوئی تکلیف ہے؟ بولے، کیا تکلیف ہے آپ کی؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ بولیں۔ اچھا شروع میں آپ پینسل، بٹن اور جوتے سے لے کے پتہ نہیں کیا کچھ مانگنے کی کوشش کریں گے، بعد میں آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ سے یہ سب چیزیں مانگنا بہت چھوٹی بات ہوتی ہے، کوئی بڑی چیز مانگنی چاہیے۔ آپ شروع کریں، گفتگو کرنا شروع کریں۔ اچھا ممکن ہے کوئی کبھی کسی نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اس سے گفتگو کرنی کیا ہے اللہ سے، تو میں کہتا ہوں کہ یہی کہہ دو خدا سے کہ خدا میں ایسا نکما ہوں کہ میں 50 سال سے زندگی گزار رہا ہوں، مجھے تجھ سے بات کرنی نہیں آئی آج تک، جبکہ مجھے پتا ہے میں نے جانا تیرے ہی پاس ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گفتگو کریں اس سے، آپ کو جو دکھڑے ہیں، درد، تکلیف ہے، بولیں کہ خدا مجھے یہ تکلیف ہے۔ پھر آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ بھائی یہ تکلیف بہت چھوٹی تکلیف ہے، کوئی بڑی تکلیف بولو۔ مثلا کوئی مجھ سے کہے کہ مثلا میں تو چاہتا ہوں معنویت حاصل کروں، خدا سے کہو کہ خدا میں تیرا بندہ ہوں، تیری محبت کے بغیر زندگی گزاروں، یہ کون سی زندگی ہے؟ میں تو تیری طرف آنا چاہتا ہوں، میں پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، تو مجھے اپنی طرف بلا لے۔ یہ بول دو اسے، کیا کہنا چاہتے ہیں، جو کہنا چاہتے ہیں کہیں خدا سے۔ کتنی دیر کہیں؟ شروع میں اپنے آپ کو باؤنڈ کریں، 15 سیکنڈ، 30 سیکنڈ، چونکہ آپ کا دل اس جگہ پر جتنا سر اٹھانے کا چاہے گا نا اللہ جانتا ہے سر۔ شیطان آپ کو کہے گا بھاگو یہاں سے، چونکہ یہ جو آپ قریب جا رہے ہیں نا یہ شیطان کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ شیطان بہت ساری چیزوں پر میرے اور آپ کے صبر کرتا ہے، اس معاملے میں بالکل صبور نہیں ہے، اس معاملے میں یہ شیطان پورا شیطان ہے، کہتا ہے یہاں نہیں ٹکنے دوں گا، کیونکہ اگر یہ دروازہ کھل گیا تو پھر میرا دروازہ بند ہو جائے گا، وہ یہ دروازہ نہیں کھولنے دے گا آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ شروع میں آپ سر جھکائیں، سر رکھیں سجدے میں، 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈ باؤنڈ کرنے آپ کو، 15 سیکنڈ سے پہلے سر نہیں اٹھاؤں گا، یہ آدھے منٹ سے پہلے سر نہیں اٹھاؤں گا، آہستہ آہستہ بڑھائیں، 1 منٹ سے پہلے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ اچھا 1 منٹ تک کیا کروں گا؟ جو دل میں آئی کروں گا،
زیادہ تر میں کہہ رہا ہوں تھرڈ پرسن میں گفتگو مت کیجیے گا، ڈائریکٹ خطاب کیجیے گا، تاکہ آپ کا میرا رشتہ اللہ سے غائب کا نہ بنے، حاضر کا بنے۔ ہم خدا کی بارگاہ میں ہیں تو اس سے غائب کا رشتہ کیوں بنائیں، حاضر کا رشتہ کیوں نہ بنائیں؟ اس طرح سے آپ کی اور ہماری اسپرچولیٹی کو ایک دھکا لگے گا، آگے بڑھنے کا ایک چانس بنے گا۔ تو یہ دو اسٹارٹنگ پوائنٹس ہیں۔ اب دیکھیں اس میں کچھ نہیں جائے گا، ایک تسبیح پڑھنے میں کتنی دیر میں نے آپ سے عرض کیا؟ 2 منٹ۔ 3 دفعہ تسبیح پڑھیں گے آپ کتنے منٹ لگا لیں گے؟ 6 منٹ۔ کوئی کہے میں بزی ہوں تو 6 منٹ نہیں نکال سکتا۔ 6 منٹ میں 1 منٹ تو ویسے ہی نکال رہا تھا نا، 20 سیکنڈ کے 3 ٹرپ کر کے 5 منٹ ہی اور نکالنے، 1 منٹ تو ویسے ہی نکال رہا تھا۔ یہ جو سجدہ میں کہہ رہا ہوں یہ 30 سیکنڈ سے شروع کرے، دن میں 3 دفعہ کر لے، 1.5 منٹ یہ ہو گیا، 7.5 منٹ کا ٹوٹل نسخہ ہے۔ کہیں جانا ہے کیا؟ نہیں، کہیں نہیں جانا ہے، وہی جو سجاتے ہوئے بیٹھے تھے وہیں بیٹھے رہنا، کہیں بھاگ دوڑ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس سے اچھی ڈائٹنگ آپ کو کوئی نہیں ملے گی، اس میں کچھ نہیں کرنا ہے، اور اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی روح کا جو گناہ کا بوجھ ہے وہ کافی کم ہو جائے گا۔ یہ بات آگے بڑھے۔ اچھا یہاں پہ کیا ہوگا، کچھ لوگوں کے اندر اسپرچولیٹی کا پوٹینشیل ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، بالکل ایسے جیسے سکولز کے اندر ہوتا ہے، کچھ بچوں کے اندر بیس بال کا پوٹینشیل ہوتا ہے، وہ جو بیس بال کا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے اس بچے کے اندر پوٹینشیل ہے، وہ اس کو پک کرتا ہے، اس کے بعد اس کو بہت بڑا کچھ بنا دیتا ہے۔ کچھ کے اندر ڈرائنگ کا پوٹینشیل ہوتا ہے، آرٹس کا پوٹینشیل ہوتا ہے، اس کو جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ پہچانتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کس کے اندر اسپرچولیٹی کا پوٹینشیل ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا، تو ہمارے پاس صرف یہی کام رہ جاتا ہے کہ سب کو اس پروسیس سے گزار دیں، جس میں پوٹینشیل ہوگا وہ خود ہی پک کر لے گا، وہ خود ہی پک کر لے گا۔ اور خدا متعال کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم یقیناً 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 ان کی ہدایت ضرور کریں گے۔ تو اللہ کا وعدہ ہمارے پاس ہے۔ تو صاحب یہ چند پریکٹسز کی بات ہو گئی۔ اب میں آپ کی کچھ منٹس اور لے کر وقت کے امام سے تعلق کے چیپٹر میں 1-2 باتیں عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک مشورہ اور دیتا چلا جاؤں آپ کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ میں نے یہ فیل کیا ہے کہ جب ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے دل پہ ایک اثر ہو رہا ہوتا ہے، اور یہاں سے باہر گئے اور معاملہ ختم۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر لو، کیونکہ اگر آپ نے فیصلے کو بعد کے لیے چھوڑ دیا تو بعد میں آپ کا یہ انوائرمنٹ ختم ہو جائے گا۔ ابھی جو دل پہ اثر ہے نا، آپ ابھی فیصلہ کر لیں۔ یہ سید الشہداء کے نام کے صدقے میں، اہل بیت کے نام کے صدقے میں ایسا ہوتا ہے شاید کہ یہاں پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ ابھی ان 2 پریکٹسز میں سے اپنے نفس کے ساتھ کچھ وعدے کر لیں کہ آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اور حتی الامکان کرنے کی کوشش کر لیں، چونکہ اس میں آپ کا زیادہ کچھ جائے گا نہیں، نہ وقت جا رہا ہے نہ پیسے جا رہا ہے، اس میں کوئی بھی ایسی چیز جانے والی نہیں ہے، چانس آنے کا ہی ہے۔ تو اتنے بڑے بزنس مین تو ہم اور آپ سب ہیں کہ اگر آنے کا چانس ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، جانے کا ہے تو پھر پرابلم ہے۔ تو اس میں آنے کا چانس ہے، جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، تو آپ اس کو ٹرائی ماریں۔ اب وقت کے امام کے حوالے سے میں کوشش یہ کر رہا ہوں کل بھی اور آج بھی کہ بہت کوئی فلسفیکل باتیں کی نہ جائیں جو مجھے آتی بھی نہیں ہوں گی شاید، تو بالکل عام سی باتیں کی جائیں، ان سے کچھ نتائج لے لیے جائیں۔ تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ سننے میں آسان ہوتا ہے، یاد رکھنے میں بھی بہت آسان ہوتا ہے، اور جو فلسفیکل باتیں ہوتی ہیں وہ سننے میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ انسان اگر خاص کر کھائے کے بیٹھا ہو تو پھر تو سننا بہت ہی مصیبت ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک ٹیچر تھے، وہ کہتے تھے کہ صبح کو جو لیکچر ہوتا ہے نا 8 بجے سے 10 بجے تک، وہ ٹیچر کو بھی سمجھ میں آتا ہے، اسٹوڈنٹس کو بھی سمجھ میں آتا ہے۔ 10 بجے سے لے کے 1 بجے تک جو بریک کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں جو لیکچر ہوتے ہیں وہ ٹیچر کو سمجھ میں آتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو سمجھ میں نہیں آتے۔ پھر کہنے لگے جو لنچ بریک کے بعد ہوتے ہیں وہ نہ ٹیچر کو سمجھ میں آتا ہے نہ اسٹوڈنٹ کو سمجھ میں آتا ہے۔ تو ابھی یہ ڈنر کے بریک کے بعد یہ لیکچر ہے، اللہ جانتا ہے کس کو سمجھ میں آ رہا ہے کس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ اس فرش کا کچھ صدقہ ہے کہ کچھ چیزیں یہاں پہ چلتی ہیں۔ ایک بار پھر صاحب فرش کے نام پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ صاحب ایک دفعہ ایک جگہ میں ہم نے مجلس پڑھی،
مجلس کے بعد ایک آدمی آیا ہمارے پاس، میں واقعہ پتہ نہیں کتنی دفعہ بیان کر چکا ہوں اپنی اسپیچز کے اندر، ہمیشہ مزہ آتا ہے مجھے، ریمائنڈر بھی ہو جاتا ہے میرے لیے۔ وہ ایک آدمی میرے پاس آیا، نظر نیاز تھی، ہمارے گھر سے تھوڑی فاصلے پر ایک علاقہ غریب غربا کا ایک اچھا سا علاقہ، تو وہاں پہ نظر نیاز تھی۔ وہ آدمی میرے پاس آیا اور وہ جیسے بیٹھا، بس ایسے ہی کہ بیٹھا اور کھڑا ہوا کے درمیان میں، جیسے بس بالکل اس کے اٹھ کے فوراً جانا ہے۔ تو اسٹائل سے پتہ چل گیا کہ اس کو کوئی چھوٹا سا کام ہے اور یہ فوراً بھاگنے کے موڈ میں ہے، زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہ رہا۔ دسترخوان ویسے ہی لگ چکا تھا، نظر نیاز کا ہونے والی تھی، تو آیا میرے پاس، کہنے لگا مولانا مجھے ایک دوست نے ایک سوال پوچھوایا، میں آپ کو بتاتا ہوں سوال، آپ مجھے جلدی بتائیے گا، مجھے جانا ہے ایئرپورٹ پہ، میری ڈیوٹی ہے۔ ایئرپورٹ کے پیچھے کا علاقہ تھا۔ کہنے لگا ایئرپورٹ پہ میری نائٹ شفٹ ہے، آپ مجھے بتائیں، میں ذرا جاتا ہوں، مجھے شفٹ میں دیر ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ہاں پوچھو۔ تو اس نے کہا مولانا ذرا جلدی سے بتائیں معرفت امام کسے کہتے ہیں؟ اچھا، جب اس نے کہا معرفت امام کسے کہتے ہیں، تو پہلے تو اب بہت ساری چیزیں آپ کے دماغ میں اچانک آنا شروع ہو جاتی ہیں نا، تو میرے دل میں ایسے آیا کہ جیسے یہ بالکل ایسے ہی کہہ رہا ہے کہ مولانا جلدی سے مجھے فزکس میں پی ایچ ڈی کروائیں، میں جاتا ہوں۔ تو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ معرفت امام ایک ٹاپک ہے، اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ معرفت امام وہ چیز ہوتی ہے جو جاہلیت سے بچاتی ہے۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو معرفت امام نہ رکھے مر جائے جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ پھر وہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہ کہہ رہا ہے بس بتائیں مجھے جانا، یہ وہ اس طرح کی بات ہے۔ پہلے تو میرے دل میں آئی، میں اس سے کہوں بندے خدا ابھی چلے جاؤ، کل سکون سے آ جانا، میں بھی سکون سے بیٹھ جاؤں گا، 5-10 منٹ تھوڑی بات کر لیں گے۔ اچھا پھر میں نے سوچا کہ بھائی یہ بندے خدا پوچھ رہا ہے، اب اس کو اس طرح سے میں کہوں گا وہ تو شاید کہیں برا نہ مان لے کہیں، تو میں نے ایسے ہی دماغ میں اللہ سے کہا کہ خدا مجھے تو نہیں پتا اس کو کیا کہنا ہے، تو جو کچھ کہلوانا ہے تو میرے دماغ میں ڈال دے تاکہ میں اس کو بول دوں کہ میں معمولاً یہ نہیں کر پاتا، لیکن اس وقت میرے خیال میں یہ کوئی بہت اچھا آدمی ہوگا یا اس کے پیچھے جو بندہ ہوگا وہ بہت اچھا آدمی ہوگا۔ تو میرے دماغ میں یہی آئی، تو میں نے خدا سے کہا خدا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو مجھے کیا بولنا ہے، تجھے اگر کچھ کہنا ہے تو کہلوا دے۔ یہ سب مائکرو سیکنڈ میں ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے یوں سوچا تو میرے دماغ میں ایک جملہ آیا، میں نے وہ جملہ اس سے کہا، اس کو بہت اچھا لگا، کہنا مولانا کیا بات ہے آپ کی۔ اب میں اس کا بھائی میں کیا بتاتا، میری کہاں بات ہے، تو پیچھے کا معاملہ ہو گیا، اب چل گیا کسی طریقے سے، وہ چلا گیا، میں گھر آیا۔ اب ظاہر آدمی گھر آتا ہے تو اپنی لائف کو ریویو کرتا ہے، بھائی میں کیا کیا آج، تو میرے ذہن میں آیا کہ یار وہ ایک جملہ آیا تھا میرے دماغ میں، وہ صحیح آیا تھا یا غلط آیا تھا؟ ایسا نہیں کہ میں نے کوئی غلط ٹوکن پکڑا دیا پھر بعد میں کل اس کو واپس لینا پڑے گا۔ تو میں نے غور کیا کہ یہ جملہ صحیح تھا یا غلط تھا، تو میرے دماغ نے کہا کہ نہیں یہ جملہ صحیح تھا۔ پھر میں نے اور غور کیا کہ یہ صحیح تھا یا بہت اچھا تھا، تو میرے دماغ نے کہا کہ نہیں بیٹا یہ جملہ بہت اچھا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اس پہ پریکٹس کر سکتا ہوں کیا، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی بہت بڑا نسخہ ہے، یہ بہت اچھا نسخہ ہے، یہ بہت کارآمد جملہ ہے۔ پھر میں نے اس کو تھوڑا بہت پریکٹس کیا۔ ہم نے اپنی 30 سال طالب علمی میں ایک کام جو کیا ہے نا، وہ کچھ چیزوں کو اپنے اوپر آزمایا ہے۔ بس اگر کوئی حدیث ملی نا کہ اس سے یہ ہوتا ہے تو میں نے کہا چلو کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ حدیث صحیح ہوگی تو فائدہ ہو جائے گا، حدیث صحیح نہیں ہوگی تو شاید نہیں ہوگا لیکن نقصان کوئی نہیں ہے ہمارا۔ تو ہم نے دین کے نام پر جو ملتا تھا اس میں سے کچھ چیزوں کو آزمایا، تو پھر میں نے اس جملے کو اپنے اوپر آزمایا۔ میں نے کہا بھائی دیکھتا ہوں اس جملے سے فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ پھر میں نے اپنے اوپر آزمایا تو میں نے دیکھا نہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ میں یہ جملہ لوگوں کو بھی بول دیا کروں گا۔ پھر بعد میں نے بہت دفعہ یہ جملہ بولا، میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اچھا جو معرفت ہے نا یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ میں نے عرض کیا یہ معرفت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ اور ابو سفیان ایک ہی ہے۔ پھر جاہلیت کی موت، ابو جہل کی موت، اس کی موت ایک ہی ہو گئی۔ جاہلیت کی موت کیپٹل پنشمنٹ، موت سے بڑھ کر سزا ہے۔ اس کے بعد میں نے سوچا معرفت اگر واقعا معرفت ہو، جیسے مثلا اہل بیت کے اصحاب کے پاس تھی، وہ ہمارے پاس آ سکتی کیا؟ یہ تو مشکل ہے بھائی۔ مثلا حضرت سلمان فارسی کے پاس کوئی معرفت تھی، حضرت ابو ذر کے پاس کوئی معرفت تھی، حضرت میثم تمار کے پاس کوئی معرفت تھی، اس کا کوئی چانس ہے؟ میں کہا نہیں بھائی ہمارا ایسا کوئی چانس دور دور تک بھی نظر نہیں آتی۔ تو اگر اہل بیت کے نزدیک معرفت وہ معرفت ہے جو ان کے اصحاب کے پاس تھی تو ہم تو پھر سب جاہلیت کی موت میں چلے گئے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا،
وہ تو پھر انگلیوں کے اوپر گننے والے 15-20 ہوں گے، 10-15 ہوں گے، تاریخ میں شاید 30-40 ہو جائیں گے. 313 ہوتے تو ظہور نہیں ہو چکا ہوتا اب تک، تو بہت کم لوگ ہوں گے. پھر میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. پھر میرے ذہن میں ایک اور بات آئی، وہ یہ کہ وہ جو ہمارے پاس کارڈ تقسیم ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے امام کی ولادت کب ہوئی، شہادت کب ہوئی، دشمن کون تھا، روزہ کہاں پر ہے، بچے کتنے تھے، اس کو معرفت امام کہہ سکتے ہیں کیا؟ مثلا اگر میں اس کارڈ کو رٹ لوں تو معرفت امام پوری ہو گئی میری. میرا دل نے کہا کہ نہیں یار، یہ معرفت امام کوئی ایسی کوئی میمورائز کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، یہ کچھ اور معاملہ ہے. نہ وہ ٹاپ پر ہے اور نہ اتنا باٹم ہے کہ بھئی صرف یہ کارڈ ہے جو میمورائز کرو. تو زیادہ تر لوگوں کو یاد بھی نہیں ہے. مثلا واقعا مجھے یاد نہیں آئے گا کہ مثلا 7ویں امام کی شہادت کس سال میں ہوئی تھی، یاد نہیں آتا ہے بعض اوقات. شاید 5ویں 6ٹھے تک یاد آتا رہے، لیکن 7ویں امام کا مشکل ہو جاتا، 8ویں امام کا شاید یاد آ جائے، پھر 9ویں امام کا یاد نہیں آتا، مشکل ہو جاتی ہے. یہ تو معرفت نہیں ہو سکتی. اب اس جملے پہ آتا ہوں. بہر اس جملے، جب میں اس بندے خدا کو جواب دینے لگا تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں نے اس سے عرض کیا، دیکھو برادر، اپنے امام کی پسند اور ناپسند کو پہچان دو، یہی معرفت ہے. اپنے امام کی پسند اور ناپسند کو پہچانو، یہ معرفت ہے. تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے میرے مولا کو کیا پسند ہے، کیا پسند نہیں ہے، تم اہل معرفت ہو. چلیں صاحب، جملہ ہو گیا. پھر میرے ذہن میں آیا کہ اس پہ عمل کیسے ہوگا. یہ عمل تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، یعنی میتھڈ آسان ہے، پریکٹس مشکل ہے. میتھڈ آسان ہے. میتھڈ کیا ہے؟ میتھڈ یہ کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگوں اپنے آپ سے ایک سوال کروں، یہ میرے امام کو پسند ہے؟ پسند ہے تو کروں گا، نہیں پسند نہیں کروں گا. اس سے آسان طریقہ مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. سادہ ترین کام. بھائی مجھے ٹوپی لگانی ہے نا، میں ٹوپی لگا کے آئینے کے سامنے کھڑا ہوں، دیکھ رہا ہوں کیسی لگ رہی ہے. اپنے آپ سے پوچھوں یہ ٹوپی لگانا امام کو پسند ہے؟ پسند ہے تو کر لو، نہیں پسند اتار دو، ختم. گھڑی پہن رہا ہوں، پوچھوں اپنے دل سے کہ جو میں گھڑی پہن رہا ہوں، یہ گھڑی پہننا امام کو پسند ہے؟ پسند ہے تو پہنوں گا، نہیں پسند تو نہیں پہنوں گا. آپ اپنی زندگی میں یہی کریں. جو بھی کام کرنے لگیں تھوڑا سا بریک لیں، پوچھیں یہ امام کو پسند ہے؟ آپ کوئی خرچہ کرنے والے ہیں، اپنے آپ سے پوچھیں امام کو پسند ہے؟ کم سے کم اتنا ہو کہ ناپسند نہ ہو. بھئی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا سمجھ میں نہیں آتا پسند ہے یا نہیں ہے. میں ایک گاڑی خریدنے والا ہوں، مجھے نہیں پتا امام کو پسند ہے یا نہیں ہے، لیکن کم سے کم کیا ہو، ناپسند تو نہ ہو کم از کم. بھئی آپ کا بچہ آتا ہے آپ کے سامنے ایک لباس کے اندر، کہتا ہے بابا کیسا لگ رہا ہوں؟ ٹھیک لگ رہا ہو، یعنی نہ پسند ہے نہ ناپسند ہے، ٹھیک ہے، بیچ کا ہے. پھر ایک دفعہ کچھ پہن کے آتا ہے، آپ کہتے ہیں بیٹا یہ تو تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے، اس کو کچھ کر لو. اگر آپ کو کسی کام کے پیچھے لگے نا کہ میرے مولا کہیں گے یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، وہ آپ مت کریں. سٹارٹنگ پوائنٹ یہاں پر ہے. اپنے ہر کام کو ایویلیویشن کریں اپنے دل میں اپنے امام کی یاد کو لا کر، اور اپنے آپ سے پوچھیں یہ امام کو پسند آئے گا. میں اب بالکل پریکٹیکل باتیں کر رہا ہوں نا، میں آپ کی ایسی میں کہہ رہا ہوں. مثلا آپ نے ٹی وی پہ کچھ دیکھنا شروع کیا، پوچھیں امام کو پسند آئے گا یہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، پسند آئے گا؟ فلاں کام کر رہا ہوں، فلاں آدمی سے کوئی باتیں کر رہا ہوں، فلاں سے کسی سے میری گفتگو چل رہی ہے، اپنے آپ سے پوچھیں یہ گفتگو امام سن رہے ہوں گے، ان کو پسند آئے گا؟ یہ اپنی ہر حالت کے بارے میں اپنے آپ سے سوال کریں یہ امام کو پسند آئے گا؟ کم سے کم ناپسند ہو وہ چھوڑ دیں. پسندیدہ کام بھی کر لیں، ہفتے میں ایک آدھ پسندیدہ کام بھی ہونا چاہیے. محنت کر کے انسان کر لے کہ ہاں بھی یہ کام پسند آئے گا، وہ کر لیں آپ. لیکن جو کام ناپسند ہے پہلے اس کو چھوڑیں. ممکن ہے کوئی آدمی کہتا ہے نا، جیسا بعض لوگ کیا کرتے ہیں 10 گندے کام کرتے ہیں، آخر میں صدقہ خیرات کر لیتے ہیں، کہتے ہیں لو اچھا کام بھی کر لیا. میں کہتا ہوں الٹا کر لو، 9 اچھے کام کرو اور 1 گندا کام کرو، اب بھی غلط ہے. ہم لوگ الٹا کرتے ہیں، 9 گندے کام کر کے 1 اچھا کام کر کے کہتے ہیں کہ صحیح ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں الٹا کر لو، 9 اچھے کام کرو 1 غلط کام کرو، اب بھی غلط ہے. اس کے مقابلے میں کیا کرو، وہ 9 اچھے کام مت کرو اور غلط بھی مت کرو. غلط کام چھوڑو سب سے پہلے. کیوں؟
اس کی وجہ ہے. غلط کام چھوڑو سب سے پہلے. کیا وجہ کیا ہے؟ میں اس طرح سوچتا ہوں. اللہ آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کو صحت سلامتی نصیب فرمائے انشاءاللہ. دنیا سے گزر گئے تو ان کے تمام اعمال کی قبولیت خداوند متعال ارشاد فرمائے انشاءاللہ تعالی. میں اپنی طور پہ سوچتا ہوں میری والدہ حیات ہے، میں ان کو دن میں 9 دفعہ کال کروں اور ان کو اچھی دعائیں کہوں اور ان سے اچھی دعائیں لوں، اور سونے سے پہلے 1 دفعہ کال کر کے ان کو ڈانٹ دوں. صحیح ہے؟ ایک دن میں یہ کر دوں، دوسرے دن میں یہ کام کر دوں، تیسرے دن وہ مجھ سے کہیں گی بیٹا ایسا ہے، نہ وہ 9 پازیٹیو کرو نہ یہ 1 نیگیٹو کرو. ختم. اگر میں ان سے کہوں نا میں 9 دفعہ آپ کو اچھی باتیں بھی تو کرتا ہوں، تو وہ کہیں گی تمہاری اچھی باتیں اچھی لگتی ہیں، جو بری بات ہے نا یہ بہت بری لگتی ہے، اس کو ختم کرو کسی طریقے سے. 9 اچھی نہیں چاہیے، یہ جو غلط کرتے ہو یہ تو ختم کرو کسی طریقے سے. یہ کیا بات ہوئی؟ 9 دفعہ گفٹ دیتا ہوں، 1 دفعہ تھپڑ مار دیتا ہوں. تو سامنے والا کہے گا بھائی یہ 9 گفٹ مت دو، یہ کم سے کم تھپڑ مارنا تو روکو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ امام کے نام پہ اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامتی دے، برا کیوں کر رہے ہیں؟ غلط والا کیوں کر رہے ہیں؟ غلط سے دل دکھتا ہے. آپ 10 اچھے کام کریں، میں کہہ رہا ہوں 10 نہیں کرو 5 کر لو، لیکن وہ جو سب سے پہلے غلط کام ہے اسے تو چھوڑو کسی طریقے سے، ورنہ باقی اس کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. پھر ان کا دل دکھتا رہتا ہے بیچارے کا. بیچارہ کہنا پڑ رہا ہے ہمیں. مجھے تو واقعا ہم لوگوں کو مجھے تو ڈر لگتا ہے، بعض اوقات تو ہماری عبادتیں بھی انسلٹ ہوتی ہیں. مجھے تو واقعا خوف آتا ہے بعض اوقات کہ ہماری عبادتیں لگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں انسلٹ ہوں گی، کوئی دیکھے گا تو ڈانٹے گا ہمیں. فرشتے کہیں گے تم کیسی عبادتیں کرتے ہو بدبخت لوگوں، نہ تم خدا کو سوچتے ہو، نہ دین کو سوچتے ہو، نہ اللہ کو سوچتے ہو، پتہ نہیں کہاں سوچتے رہتے ہو، نمازیں پڑھتے رہتے ہو. لیکن جو کچھ بھی ہے غلط کام تو نہ کریں کم از کم. تو مجھے بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ کہ بھائی آپ امام کی پسند ناپسند کو پہچانیں، یہ آپ کی معرفت ہے. دوسرا کام یہ کریں، اس کے اوپر پریکٹس کریں. پریکٹس کیسے کریں؟ اپنے ہر کام سے پہلے اپنے آپ سے پوچھیں یہ امام کو پسند ہے. کم از کم ناپسند کام مت کریں، ناپسند کام مت کریں. میں آپ کا بہت وقت لے چکا ہوں، لیکن 1-2 پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں تیزی سے عرض کروں کیونکہ اس کا فائدہ ہوگا مجھے اور آپ کو انشاءاللہ تعالی. اپنی زندگی کا جائزہ لیں. فائنل بالکل باتیں، آخری باتیں. اپنی زندگی کا جائزہ لیں. آج کی رات، کل کی رات، کبھی بھی آپ کے پاس ٹائم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو سوچیں. جو کچھ میں اور آپ ہیں، میں اپنے آپ کو سوچوں میں اتنی ایج میری ہو گئی ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، سب سوچ لیا میں نے، پازیٹیو نیگیٹو سب کچھ. اس کے بعد اپنے آپ سے ایک بات پوچھوں، ایسا ایک آدمی امام کے لشکر میں جائے گا؟ ایکسیپٹیبل رینج میں آ چکا ہوں کیا؟ ایسا ایک آدمی امام کے لشکر میں جائے گا؟ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. آپ اور میں لشکر امام کا انتظار کر رہے ہیں 1150 سال سے تقریباً. رسول خدا نے 1400 سال پہلے اس لشکر کا وعدہ دیا تھا ہمیں، وہ 1400 سال سے انتظار کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھوں امام کا لشکر بننے والا ہے جس کا 1400 سال سے اللہ کے نبی انتظار کر رہے ہیں، اس میں 2 آدمی جھوٹے ہوں گے. آپ کا دل مانتا ہے؟ تو پھر اس کا مطلب اگر میری زندگی میں جھوٹ ہے تو اس کا مطلب میں اس لشکر میں نہیں جاؤں گا. اب ہر بیماری کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کا دل مانتا ہے کہ اس بیماری کے ساتھ لشکر میں جاؤں گا؟ اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں. میں اپنے اوپر امپلیمنٹ کروں، اپنے اوپر سے سوچوں بھائی تو نے کیا کیا. اس سال پیدا ہوا، وہاں گیا، یہ میری اچھائیاں، یہ میری برائیاں. باٹم لائن میں نٹ شیل ایک جملے میں بتاؤ، میں لشکر میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا؟ نہیں جاؤں گا تو پھر یہ بتاؤ پھر تمہارا مقام ہے کیا؟ تمہاری زندگی پہ لعنت ہو، تم امام کے لشکر میں نہیں جا سکتے. پھر تو میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں بھائی اگر میں امام کی نصرت نہیں کر سکتا پھر میری زندگی کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ خود سوچو. میں نے تھوڑی سی سخت بات کہہ دی، اپنے لیے کہہ رہا ہوں. واقعا ہے زندگی کے لیے، زندگی میں کیا کیا؟ پھر 50 سال زندگی گزاری، 40 کتابیں پڑھیں، 40-50 تقریریں کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، کیا فائدہ کیا؟ اہل بیت کی کام تو آ نہیں سکی. تو یہ جو تم نے تقریریں کر ڈالی اس میں کیا ملا؟ پھر کس کو خوش کیا؟ پھر تو ہم سب ایسی سوچیں اپنا کہ بھئی ہماری زندگی کا کیا رزلٹ نکلا پھر اگر ہم لشکر میں نہیں جا سکتے، ان کے ساتھ ہی نہیں کھڑے ہو سکتے. پھر تو اس طرح کا ایک نتیجہ لے کر اور پھر اپنا انالیسس کرنے کے بعد اس کو کریکشن کریں.
کہ بھئی میری کون سی خرابی ہے جس کو ابھی صحیح ہونا چاہیے. آپ اور میں ماہ رمضان سے نزدیک ہیں، اپنی تیاری شروع کر لیں. میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کی کہنے کی صدقے میں مجھے یاد آئے کہ بھئی مجھے کرنا ہے، ورنہ ٹریولنگ میں میرے دماغ سے نکل جائے گا سب کچھ. تو مجھے یاد آئے کہ بھئی یہ کام ابھی کرنا باقی ہے. ہم کیا کریں، تیاری کریں ماہ رمضان سے پہلے کہ بھئی کس برائی سے لڑنا ہے، اپنے اندر کوئی کریکشن ایسی لانی ہے جس سے امام کا دل خوش ہو. شب قدر ہمیں ان کی طرف سے کوئی انعام مل جائے انشاءاللہ. تو عزیزان محترم، آپ کی میں زحمت تمام کروں گا. آج ہم نے چند پوائنٹس کے اوپر بات کی ہے، اور ان میں سے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ تسبیح کس طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں. اس کے لیے میں نے 3 پوائنٹس عرض کیے تھے آپ کی خدمت میں کہ آپ آہستہ آہستہ پڑھ لیجئے. تھوڑا ویسے آپ صحیح پڑھ رہے ہوں گے، میں ایسے ہی ریمائنڈ کیا آہستہ پڑھ لوں میں، اور اس میں میننگز کے اوپر تھوڑا سا ریفلیکشن میرے دماغ کی طرف سے ہو جائے. اور تیسری بات یہ تھی کہ میں اس کو ایسے پڑھوں جیسے میرا دل جو ہے وہ اس کو پڑھ رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے دل سے آواز نکل رہی ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ سجدے میں چلے جائیں تھوڑی دیر کے لیے اور اللہ کی طرف توجہ فرمائیں، اور اس سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں. جو آپ کی زبان ہے اسی میں گفتگو کریں، اپنے دل کے دکھڑے کہیں، اپنے درد پریشانیاں وہ سب جو ہیں اس کو بیان کریں، اور انشاءاللہ اس کی محبت جو ہے وہ آپ کے دل کے اوپر، میرے دل کے اوپر ریفلیکٹ ہوگی پھر. اور تیسری بات جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ امام کی پسند ناپسند کو پہچاننا، یہ امام کی معرفت ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں ہر کام کو انجام دینے سے پہلے پوچھوں امام کو پسند ہے یا ناپسند ہے. ناپسند ہے کم از کم تو نہیں کروں گا. پھر اپنی زندگی میں ہر روز، ہر ہفتے میں ایک دفعہ کم از کم مثلا یہ سوچوں کوئی کام ایسا کر سکتا ہوں جو امام کو پسند ہوگا، بالکل خاموشی سے، کسی کو بتائے بغیر. میں نے کہا تھا آخری بات، پھر میرے دماغ میں ایک بات آ گئی، جاتے جاتے یہ بھی عرض کرتا چلوں. میں سوچتا ہوں جس بات کو ہم سامنے کر رہے ہیں نا، اس کا بھروسہ نہیں ہے. اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے، اس میں نیت کی خرابی ہو سکتی ہے، اس میں 10 چیزیں ہو سکتی ہیں. اصلی کام وہ ہے جو میں کروں اور بس خدا جانتا ہوں، کسی کو اس کا نہ پتہ چلے. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں سب سے برا گناہ وہی ہے جو میں نے کیا اور صرف خدا نے دیکھا ہے. وہ گناہ سب سے برا ہے جو میں نے کیا ہے، صرف خدا نے دیکھا ہے. کیوں؟ قاضی ہی شاہد ہے. اب کیس کے بگڑنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. قاضی کوئی اور ہو، ایویڈنس کسی اور کے پاس ہو تو پھر کچھ چانس ہے کہ کچھ بچ جائے گا. لیکن ایسا گناہ کر دیا جس میں جو وٹنس ہے وہی جج ہے تو معاملہ بہت خراب ہو گیا. پھر تو اچھا ثواب بھی وہی ہے، ثواب کا کام بھی وہی ہے جس میں جو وٹنس ہے وہی جج ہے. آپ خدا کو شاہد بناؤ، خدا کے لیے ہی کام کرو، اور خدا کے سوا کسی کو شاہد مت بناؤ، کیونکہ پھر اس کے لیے پھر دل ادھر جانا شروع کر دے گا، مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسا اچھا کوئی کام کریں جس میں صرف خدا جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں، بیوی بچے بھی نہ جانتے ہوں. تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ کام پھر کسی حد تک اللہ کی بارگاہ میں آسانی سے قبول ہو جائے گا، کیونکہ اور کوئی جانتا ہی نہیں، کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. تو جو میں کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں بھیا اس کو تو اللہ ہی قبول کر لے، ورنہ اس میں نیتوں کی خراب ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے. کبھی انسان رسپیکٹ کے لیے کر لیتا ہے، کبھی شہرت کے لیے کر لیتا ہے، کبھی اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کر لیتا ہے، اللہ کے لیے بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی. لیکن یہ ہے کہ اچھا کام وہ ہوتا ہے جو خاموشی سے کر دیا جائے، آپ جانیں اللہ جانے، تو وہ میرا اپنے خیال ہے کہ اچھا کام کہلائے گا انشاءاللہ. کل کی طرح پھر مولانا صاحب سے درخواست کریں گے، انہوں نے کل بھی دعا فرمائی تھی، ہماری درخواست کو قبول کیا تھا. آج بھی ان سے درخواست کریں گے کہ ہماری درخواست کو قبول کرنا اور انشاءاللہ دعا فرمائیں.